سعد ابن ابی وقاص، عبداللہ بن جہش، جن کو کہتے ہیں نا ہمارے ہاں بہت قریبی جگری دوست ہیں، یعنی اٹھنا بیٹھنا ساتھ میں، کھانا پینا ساتھ میں، بازار جانا ساتھ میں، ایک طرح کے کپڑے پہننا۔ سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن جہش، دونوں کی گہری دوستی تھی، بڑی یاری تھی۔ احد کے میدان میں جانے سے پہلے رات کو یہ دونوں صحابی بیٹھ گئے، مسلح بچھاتے، کہتے کل تو رسول اللہ کے ساتھ جانا ہے، 700 صحابہ ہیں، 3000 کافر ہیں، حضور پاک کے مدینے پر حملہ ہو رہے ہیں۔ دونوں دوست کیا کہہ رہے ہیں، کیا مشورے چل رہے ہیں، سنو۔ دونوں کہتے ہیں، حضرت سعد کہتے ہیں میں دعا کروں گا تو آمین کہے، عبداللہ بن جہش کہتے ہیں ٹھیک ہے میں بھی دعا کروں گا تو بھی آمین کہے۔ دونوں مسلح بچھا کر بیٹھ گئے، دعا کیا کرتے ہیں سنو۔ سعد ابن ابی وقاص ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا رب العالمین کل صبح جب رسول اللہ کے ساتھ ہمارا جانا ہوگا، تیرے نبی کے نام کی عزت کی حفاظت کے لیے مولا کریم میرے سامنے دشمنوں کا جو سب سے بڑا پہلوان ہو اس سے میرا مقابلہ کرا دے۔ دعا کیا کر رہے ہیں، جو سب سے بڑا پہلوان ہو مولا اس سے میرا مقابلہ کرا۔ کیوں؟ سعد ابن ابی وقاص کی دعا ہے، ادھر عبداللہ بن جہش کہہ رہے آمین آمین۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے مولا جب بڑے دشمن سے میرا مقابلہ ہو، کبھی میں اس کو سامنے سے ماروں، کبھی دائیں سے ماروں، کبھی بائیں سے ماروں، کبھی پیچھے سے ماروں، پھر اس کو گرا کر اس کے سینے پر پرچم اسلام لہراؤں، پھر کہوں لبیک یا رسول اللہ، پھر کہوں رسول اللہ کی عزت بلند ہے۔ یہ دعا ہے، دعا رات کے وقت، اور کل میدان جنگ میں جانا ہے، جان ہتھیلی پر لے کر دعا۔ ارے خواہش بھی کیسی، ہر کوئی اور جنگ میں گئے بھی نا سپاہی تو چھپ چھپ کر کے جان بچاتے ہیں کہ دشمنوں کے وار نہ آئے، اور یہ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں جو سب سے بڑا دشمن پہلوان ہو میرا اس سے مقابلہ ہو۔ دعا پر آمین کہا عبداللہ بن جہش نے، قریبی دوست تھے، جگری یار تھے۔ اس کے بعد جب دعا ختم ہوئی کہا عبداللہ بن جہش اب میری دعا ہو، تم آمین کہو۔ یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، جب بھی میں یہ حدیث پڑھتا ہوں آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، سچ کہتا ہوں میرے عزیز۔ عبداللہ بن جہش ہاتھ اٹھا کر کہتے یا رب العالمین جب احد کے میدان میں تیرے نبی کے ساتھ میرا جانا ہو، میدان میں صفوں کے اندر میں آ جاؤں، اے رب کریم تیرے نبی کے نام کی عزت کی حفاظت کے لیے دشمنوں کی طرف سے تیر چلے، کبھی مجھے سامنے سے مارا جائے، کبھی دائیں سے مارا جائے، کبھی بائیں سے مارا جائے، کبھی پیچھے سے مارا جائے، کبھی میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، اور ہر ٹکڑے سے میں کہوں اللہ کے رسول کی عزت بلند ہے، اسلام بلند ہے۔ یہ خواہش، ایک کی خواہش ہے بڑے پہلوان سے مقابلہ کرنے کی، ایک کی خواہش ہے کہ حضور کے نام پر کٹ 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 کے مر جانے کی۔ دونوں نے آمین کہا۔ اس کے بعد صبح ہوئی، صفوں میں گئے۔ جانتے ہو میرے عزیزو یہ صحابہ ایسے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابہ ہیں۔ جب میدان احد میں گئے تو سعد ابن ابی وقاص کے سامنے دشمنوں کا جو سب سے بڑا پہلوان تھا، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ 1000 انسانوں کی طاقت رکھتا ہے، وہ مقابل میں آیا۔ سعد ابن ابی وقاص نے کہا رحمان نے میری سن لی، میری دعا قبول ہوئی۔ اس کے بعد سعد ابن ابی وقاص تیر چلانے لگے، حملہ کرنے لگے۔ ارے اس تیر سے بچتا کون؟ یہ سعد ابن ابی وقاص کے وہ تیر ہے، جب یہ تیر چلاتے قسم رب ذوالجلال کی میرے عزیزو یہ مقام یہ مرتبہ کسی کو نہیں ملا جو سعد ابن ابی وقاص کو ملا۔ میرے آقا پیچھے کھڑے ہوتے اور یوں کہتے ارمی یا سعد بی ابی انت و امی، اے سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ حضور کہہ رہے ساری دنیا یہ کہتی ہے اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان، اور رسول اللہ کہتے ہیں سعد تیر چلا میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ یہ ایک ہی صحابی ہے، تنہا ارمی یا سعد، اے سعد تیر چلا۔
تیر چلا تھے، اور حقیقت میں ویسے ہی ہوا جیسے ان کی مرضی تھی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، لو اقسموا علی اللہ لأبرہ، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ قسم دے دیں اللہ کو، اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے۔ یہ وہی صحابہ تھے، خواہش تو ایک رات پہلے کیا تھا، رب نے ویسے ہی دشمن بھیجا۔ اب سعد بن ابی وقاص نے مارنا شروع کیا، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی سامنے سے، کبھی پیچھے سے۔ وہ تنہا پہلوان کو اتنا چکنا چور کر چکے تھے، وہ زخموں سے نڈھال ہو کر گر پڑا، اس کے سینے پر چڑھ کر کے پرچم اسلام لہرایا، پکارا پھر لبیک یا رسول اللہ۔ اے نوجوانوں، اس وقت تو کہنا بنتا ہے لبیک یا رسول اللہ۔ سنو آگے کی بات، ان کی دعا تو قبول ہوئی، اور عبداللہ بن جہش کی دعا بھی قبول ہوئی۔ رات کو انہوں نے جو دعا کیا تھا، ہوا یہ کہ دوپہر کے وقت وہ لڑتے ہوئے کافروں کے نرغے میں آ گئے، دشمنوں کی بھیڑ میں آ گئے۔ دشمنوں نے عبداللہ بن جہش کو دائیں سے مارا، بائیں سے مارا، سامنے سے مارا، پیچھے سے مارا، اتنا مارا، اس کے بعد گرا کر ان کے جسم کی 80 بوٹیاں کی، 80 ٹکڑے کیے تھے۔ یہ وہ عبداللہ بن جہش ہے جن کے جسم کے ٹکڑوں کو رسیوں میں پرو کر کافروں نے ہار بنا کر پہنا تھا، ہار بنا لیا تھا۔ عبداللہ بن جہش، میرے عزیزوں، اب جو بات کہنی ہے وہ خلاصہ کلام تقریر کا میرے ماحصل ہے، لب لباب ہے۔ جنگ کے ختم کے بعد جس کا بہت قریبی یار دنیا سے گیا، اس پر کیا بیتتی ہے؟ جس کا جگری یار چلا گیا۔ سعد بن ابی وقاص نکلتے ہیں میدان میں ڈھونڈتے ہوئے، میرا عبداللہ بن جہش کہاں ہے؟ جگری یار تھا، جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میرا، روز کی ہماری گفتگو اس کے ساتھ۔ پتا چلا عبداللہ بن جہش شہید ہو گئے، کافروں نے ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے۔ عبداللہ بن جہش کی لاش کو دیکھنے کے لیے سعد بن ابی وقاص آتے ہیں، آ کر دیکھا تو ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے، ان کے جسم کے ٹکڑوں کو اٹھایا، ابھی جان باقی ہے، جیسے گوشت بھڑک رہا ہو اور گوشت سے آواز آتی ہو، رسول اللہ کی عزت سلامت ہے، اللہ کے رسول کی عزت بلند ہے۔ سعد بن ابی وقاص نے جو جملہ کہا وہی میری تقریر کا حاصل ہے۔ آپ نے ان کے جسم کے ٹکڑوں کو زمین پر رکھا اور کہا، اے عبداللہ، کل کی رات میں نے بھی دعا کی تھی، تو نے بھی دعا کی تھی، اللہ نے دونوں کی دعا قبول کی، لیکن قسم رب ذوالجلال کی، میری دعا سے تیری دعا کئی درجہ افضل ہے، اس لیے کہ دشمنوں کو مارنے کا مزہ اور ہے، نبی کی محبت میں مر جانے کا مزہ اور ہے۔ اللہ اللہ، ایسی یاری، اسلام کی ایسی محبت سینوں میں، اتہاس گواہ ہے۔ ہسٹریاں پڑھا کرو یارو، تاریخ پڑھا کرو۔ جب تاریخ پڑھو گے تو اسلام کو سمجھو گے، اسلاف کو سمجھو گے کہ انہوں نے اسلام بچانے کے لیے اپنی جانیں کس طرح نچھاور کر دی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اللہ، جب تیرے محبوب کے ساتھ میدان جنگ میں جانا ہو تو مولا کریم اس جنگ میں ہمیں شہادت کا جام عطا فرما دینا۔ ایسے لوگ تھے، اسی لیے مسلمانوں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں، ان کے عشق میں فنا ہو جاؤ، زندگی ایسی گزارو جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کر دے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اگر آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے راضی ہیں تو کائنات ہماری ہے، اور اگر آقا ناراض ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے راضی نہیں ہیں، تو پوری دنیا میں کہیں بھی چلے جاؤ ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے مسلمانوں، سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، ابھی وقت ہے، آقا کے قدموں میں آ جاؤ، انشاءاللہ کامیابی تمہارے قدموں میں ہوگی۔